گورنر ہاؤس کی مبینہ مداخلت پر لاہور کے ایچسن کالج کے پرنسپل ناراض، مائیکل اے تھامسن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں۔ کالج کی شہرت کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی، استعفے کے سوا کوئی چوائس نہیں بچی، سٹاف کے نام خط۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت ملتوی۔ اٹارنی جنرل سے زیر حراست 103 افراد کی تفصیلات طلب، کتنے ملزمان کو سزائیں ہوئیں اور کتنے بری ہوئے، جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس کی سماعت۔ اگر اس درخواست پر پہلے فیصلہ ہو جاتا تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو خط لکھنے کے بجائے معیشت سنوارنے میں مدد دے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، گوادر پورٹ پر حملہ معیشت پر حملہ قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن رکن کی جانب سے مبینہ طور پر نازیبا اشارے کرنے پر عظمہ بخاری کا واک آؤٹ، ڈپٹی اسپیکر نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست، حلف نہ لینے کی صورت میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی استدعا۔ سنی اتحاد کونسل خواتین کی مخصوص نشست کی حقدار نہیں، مقررہ وقت کے بعد مخصوص نشست کی لسٹ جمع نہیں کرائی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پتنگ بازی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم، 50 سے زائد پتنگ فروش گرفتار، مقدمات درج۔ بہاول نگر، خانپور اور ظاہر پیر سے بڑی تعداد میں پتنگیں اور دھاتی ڈور برآمد۔ سوئی ناردرن گیس کی ٹیرف میں اضافے کے مطالبے کے معاملے پر اوکھلا میں سماعت، سوئی ناردرن نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمت میں تیسرا اضافہ مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات، ملک کی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد میں غزہ مارچ کرنے پر جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد اور منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد کی کراچی آمد، وفد کا نیشنل بینک اسٹیڈیم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ، اسٹیڈیم مینجمنٹ کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ۔